جناب جہانگیر خان ترین صاحب، اکابرین، میرے دوستو، السلام علیکم۔ ہم چونکہ سارے حضرات تھے اور ایک ہماری آپا بیٹھی ہیں، اس لیے میں نے خواتین و حضرات نہیں کہا۔ میرے لیے بڑا اعزاز ہے کہ آپ سارے دوست جو ہیں آج جہانگیر خان ترین صاحب کی دعوت پہ یہاں پہ تشریف لائیں، اور زیادہ تر دوستوں سے ملاقات درمیان میں ہوتی رہی ہے، لیکن کچھ دوست ایسے ہیں جو پہلی دفعہ ہمیں کافی مہینوں بعد مل رہے ہیں، اور جس دن پارٹی کی بنیاد رکھی گئی تھی اس دن کے بعد بہت سارے دوستوں سے آج ملاقات ہوئی۔ تو یہ شاید ہم نے لیٹ کر دیا ہے، لیکن یہ تقریب جو ہے، اس طرح کی آپس میں گیٹ ٹوگیدر جو ہے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم اس کو یقینی بنائیں گے کہ یہ زیادہ ہو، آپس میں ملنا جلنا زیادہ ہونا چاہیے۔ سیاسی حالات جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ پچھلی حکومت جو ہے وہ اپنا ٹینیور ختم کر کے جا چکے ہیں، اور الیکشن جو ہے وہ آپ کی نئی مردم شماری کے مطابق جو ہے اناؤنس ہو رہا۔ میرے لیے یہ تو ممکن نہیں کہ میں آپ کو ایگزیکٹ بتا سکوں، لیکن میں آپ کو اس کا یقین ضرور دلاتا ہوں کہ جو مارچ کے ہمارے سینٹ کے الیکشنز ہیں، اس سے پہلے آپ کی یہ تمام اسمبلیاں جو ہیں وہ الیکٹ ہو جائیں گی، اور اس کے بعد جو ہے آپ کا سینٹ کا الیکشن ہوگا۔ یہ بڑا ضروری ہے کہ اس پروسیس کو چلنے کے لیے سینٹ کے الیکشن سے پہلے انشاءاللہ آپ کے یہ الیکشن ہو جائیں گے۔ تو اب اگر آپ سارا کچھ اس کے اندر انکلوڈ کریں تو بھی آپ کے پاس میکسیمم 6 مہینے، اور اس سے پہلے کسی وقت بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اب ہم نے اپنی پارٹی کو اپنی تنظیمی سطح پہ مضبوط کرنا۔ تمام دوستوں سے میری گزارش ہے کہ اپنے تنظیمی اجلاس رکھیں۔ موسم اور 15 دن کے بعد بہت بہتر ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم ضلع وائز ترین صاحب اور میں آپ کے پاس آئیں گے۔ کچھ دن پہلے ہم آپا کے پاس گئے تھے، وہاں پہ ان کی بھابھی ذاکر رائی سے وفات پا گئی تھیں، تو ان کے افسوس کے لیے گئے تھے۔ تو وہاں پہ بھی ہم نے دیکھا کہ جب دوستوں کے پاس آپ جاتے ہیں، ان کے حلقوں میں جاتے ہیں، تو بہت ساری ایکٹیویٹی، سیاسی ایکٹیویٹی وہاں جنریٹ ہوتی ہے، اور یہ اب ہم کوشش کریں گے کہ تمام ضلعوں میں تمام اپنے دوستوں کے پاس ترین صاحب اور میں جائیں، تاکہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کی وہاں پہ اپنی ایک سیاسی ایکٹیویٹی جو ہے گہما گہمی شروع ہو جانی چاہیے۔ دوسرا، بہت سارے دوست جو ہیں وہ جو آئی پی پی میں شامل ہوئے ہیں، ان کے ساتھ ہم نے جیسے ہی اناؤنس کیا ہے اپنی ڈویژنل سطح پہ اپنی آرگنائزیشن کو، اور اپنی جو ایک ایگزیکٹو کمیٹی ہے اس کے بعد اب ہم ان کے اجلاس بھی باقاعدہ بنانے شروع کریں گے۔ اس میں جو ہمارے ڈویژنل صدر ہیں اور جنرل سیکرٹری ہیں، ان کے ساتھ مل کے ہم ڈویژن کی سطح پہ اپنی تنظیم کو پہلے فعال کریں گے، تاکہ پہلے ڈویژن سطح پہ ہوگی اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ضلع کی سطح پہ ہوگی۔ سو ڈویژنل سطح، ضلع کی سطح پہ جب ہمارا سیٹ اپ کمپلیٹ ہو جائے گا، اس کے بعد ہمارا یہ جو کنونشن ہے، ورکر کنونشن، یہ انشاءاللہ تعالی شروع ہوگا۔ اور میری آپ سے گزارش ہے، وہ تمام ڈویژنل صدور یہاں پہ موجود ہیں، تو کہ آپ اپنی تنظیم کو، اپنے جو سیکرٹری صاحب ہیں اور جو پریزیڈنٹ صاحب ہیں، وہ دونوں مل کے اس کو جلدی سے جلدی جو ہے وہ مکمل کریں۔ اپنا جہانگیر خان ترین صاحب کے پاس جو ہے اس کو بھیجیں، تاکہ ہم اس کی اپروول کریں، اور آپ جو ہے وہ اپنی تنظیم کو جو ہے وہ اناؤنس کریں۔ اس کے بعد ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم اپنے جو ضلع کے صدور ہیں اور ضلع کی جو تنظیم ہے اس کو فائنل کریں گے، اور وہ جو ڈویژنل ہمارے صدر ہیں اور ان کی جو تنظیم ہے اس کے ساتھ مل کے ان کی مشاورت سے کریں گے۔ آج ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ آج ہمارے کلیگ، ہمارے بھائی، ہمارے دوست ہاشم ڈوگر صاحب جو ہے وہ آئی پی پی میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں۔ ہم دل کی گہرائیوں سے اپنے بھائی کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم نے بہت سارا سیاسی سفر اکٹھے کیا ہے، اور بہت سارے دوست جو ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سارے ہم اکٹھے ایک ہی
اسمبلی کا حصہ رہے ہیں، اس سے پہلے ایک جماعت کا حصہ رہے ہیں. تو اس لیے ہاشم صاحب کے لیے جو میں سمجھتا ہوں کہ جو واقعی ایک بے لوث قسم کے دوست بھی ہیں اور پارٹی کے جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ ایسٹ بھی ثابت ہوں گے انشاءاللہ. ہم ہر حلقے میں، ہر پروونشل حلقے میں اور ہر ایم این اے حلقے میں اپنا کینڈیڈیٹ پٹ کریں اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے چیئرمین کی قیادت میں انشاءاللہ آپ کی یہ جماعت ہر حلقے میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنا لوہا منوائے گی انشاءاللہ. آپ نے ہمارا جو پروگرام ہے وہ دیکھا ہوگا، جس کی اپروول جو ہے وہ ہماری ایگزیکٹو کمیٹی نے کی ہے، اور اس میں جو آپ نے لوگوں کو جو اپنا ایک مینیفیسٹو دیا ہے، جو اپنا پروگرام دیا ہے، اس میں بہت اٹریکٹیو جو ہے وہ مینیفیسٹو ہے. 300 یونٹ تک آپ بجلی فری کرنے لگے. وہ تمام لوگ جن کا بجلی کا بل 300 یونٹ سے کم آتا ہے، اس کا جو بل ہے وہ حکومت ادا کرے گی. لوگ پوچھتے ہیں حکومت کہاں سے ادا کرے گی؟ یہ جو BISP پروگرام ہے، اس کے اندر آپ فنڈ ریز کر کے اس BISP پروگرام کو بڑھائیں گے، اور یہ پاورٹی ایلیویشن کے طور پہ انشاءاللہ یہ پروگرام جو ہے اس کو ہم لے کے چلیں گے. اس کو صرف سیاسی رشوت کے طور پہ نہیں لے کے چلیں گے کہ لوگوں کے پاس گھروں میں پیسے آتے جائیں، تو اس لیے اس کو پاورٹی ایلیویشن کے طور پہ لے کے چلیں گے، تاکہ ہم نے جو غریب آدمی کا بیسک مسئلہ ہے اس کی طرف توجہ کریں. اور اس وقت اگر آپ کسی سے پوچھیں، کسی گھر میں جا کے پوچھیں جو متوسط طبقے سے، اس کا اور کوئی ایشو نہیں ہے، اس کا صرف ایک ہی ایشو، اور وہ مہنگائی. اس کے لیے اپنا گزارا کرنا، اس کے لیے اپنا مہینہ گزارنا اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ اس کے اوپر کسی اور چیز کا اثر نہیں ہوتا. اور 3.5 سال، پونے 4 سال کی پچھلی حکومت، PTI کی حکومت، اور اس کے بعد جو ہے اگلی PDM کی حکومت، جو ستیہ ناس پونے 4 سال اس نے کیا، اس کے بعد سوا ستیہ ناس اگلوں نے 1.25 سال میں کیا. تو دونوں ہی اس وقت جو ہے وہ یہ لیول پہ، جس لیول پہ ہم آج پہنچے ہوئے ہیں، اس کے ذمہ دار ہیں. یہ دونوں حکومتیں اس کی ذمہ دار ہیں. اگر اس کو 3.5 سال ملے تو اس نے کیا پروگرام لے کے آیا، اس نے کیا ترقی کری، اور اس نے کتنے پل بنائے. وہ جتنے گھر اس نے 1 کروڑ نوکریاں دینی تھی، وہ کتنی کروڑ نوکریاں دے کے گیا. وہ جو 50 لاکھ گھر بنانے تھے، اس میں سے کتنے لاکھ گھر بنے بھائی؟ ہمیں بھی ذرا کوئی جا کے دکھائے تو صحیح وہ گھر کدھر بنے ہوئے ہیں. تو کوئی پوچھنے والا نہیں کہ جو ان کا منشور تھا اس کے اوپر عمل کتنا ہوا ہے. یہ جب آپ لوگوں کے پاس جائیں گے تو آپ ان سے یہ پوچھیں گے کہ بھائی یہ جو ووٹ مانگتے ہیں PTI کا، ان سے پوچھو تو صحیح یہ ان کا منشور تھا. ہم اس منشور کی کاپی ساتھ لے کے جائیں گے، ان سے کہیں گے یہ آئی آپ کا منشور تھا، اس منشور میں سے کتنا پہ عمل ہوا. چلو اگر آپ نے 50 لاکھ گھر نہیں بنائے تو چلو 10 تو بنائے ہوں گے، کوئی 5 تو بنائے ہوں گے، کوئی یار 1 لاکھ ہی بنایا ہو، 50,000 ہی بنایا ہو، دکھائیں تو صحیح نا کہ کہیں بنے ہیں. اگر آپ یہ اپنا پروگرام لے کے جائیں گے، اس پروگرام میں اتنی قوت ہے کہ یہ عام آدمی کو متاثر کر سکے. آپ ٹیوب ویل کے لیے جو 12.5 ایکڑ سے کم کا کاشتکار ہے، اس کے لیے آپ بجلی فری کرنے لگے، اور آپ وہ بجلی فری کرنے لگے 12.5 ایکڑ کے کاشتکار کے لیے. اگر بجلی فری ہو جائے اس کے ٹیوب ویل کی، تو اس کے لیے بھی ایک یہ بہت بڑا انقلابی قدم ہوگا. اس کے ساتھ آپ موٹر سائیکل والے کے لیے جو پیٹرول ہے اس کی قیمت آدھی کرنے لگے، اور یہ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اس سے آپ کو کتنا فائدہ ہوگا. ایک عام آدمی کے مسائل ہیں. ہم نے ہر یونین کونسل کی سطح پہ کہا ہے کہ ہم فری ڈسپینسری بنائیں گے، خاص طور پہ یہ ان جگہوں کے لیے جہاں پہ شہروں میں ہسپتالوں کے اوپر بے پناہ اس وقت لوڈ ہے، اور وہ ہسپتالوں پہ لوڈ ایسے لوگوں کا بھی ہے جن کا بآسانی علاج ہو سکتا ہے ان کے اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں، لیکن وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے بھی ہسپتال پہنچے ہوئے ہیں، چھوٹی چھوٹی بیماریوں کے لیے، بخار کے لیے بھی گئے ہوئے ہیں، پیٹ درد کے لیے بھی گئے ہوئے ہیں. یہ سارے جو ہیں ان کے اپنے علاقوں میں یہ سارے مسائل حل ہونے چاہیے. تو اس طرح آپ کے پاس وہ پورا منشور ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اس کی آج کل ہم ایک بکلیٹ ایک اچھی سی بنا رہے ہیں، ہم آپ کے علاقوں میں بھیجیں گے. اس دفعہ ہم نے، شاید آپ نے لاہور میں دیکھا ہو کہ ہم نے سب نے فیصلہ کیا، ہمارے ایگزیکٹو کاؤنسل نے، کہ ہم نے
سب سے پہلے لاہور میں اپنے آپ کو اپنے جھنڈے جو ہیں وہ متعارف کرانے ہیں. اور آپ نے لاہور میں دیکھا پورے لاہور میں جو ہے وہ آئی پی پی کے جھنڈے لگے ہوئے تھے, اور آپ کا منشور جو ہے وہ پوری طرح لاہور میں جو ہے وہ واضح طور پہ نظر آ رہا تھا. آپ کے ایک ایک پول کے اوپر جو ہے وہ آپ کا ایک ایک جو وعدہ ہے اور ایک ایک جو آپ نے عوام سے جو ہے وہ اپنے منشور میں وعدہ کیا ہے وہ سارا ہم نے لوگوں کو دکھایا, تاکہ لوگوں کو آپ کے جو منشور کے پوائنٹس ہیں, جو مین پوائنٹس ہیں, وہ لوگوں تک پہنچے. ہمارا کام ہے, اب آپ سب سیاسی لوگ ہیں, آپ کا کام ہے کہ آپ نے اپنا پیغام, اپنا یہ منشور لوگوں تک پہنچانا. اور اگر میں آپ کو اس بات کا پوری ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, اگر عمران خان جہانگیر خان ترین کا فائدہ اٹھاتا, اگر عمران خان جہانگیر خان ترین کے ذریعے اپنی حکومت چلواتا اور ان کے ذریعے ان کو مینجمنٹ دیتا, تو ایک بہت بڑا واضح فرق جو ہے وہ عمران خان کی حکومت لا سکتی تھی. وہ بد نصیب تھا جس نے جہانگیر خان ترین کی ایبلٹی سے فائدہ نہیں اٹھایا. میں جہانگیر خان کے بہت قریب رہا ہوں, مجھے ان کی ایڈمنسٹریٹو سکلز کا بھی اندازہ ہے, اور مجھے ان کے جو وہ کام کر سکتے تھے وہاں پہ رہ کے. اور سب سے آسان تھا عمران خان کے لیے, کیونکہ انہوں نے تو پہلی قربانی دے دی تھی, اس کو اہل کروانے کے چکر میں ان کو نااہل کیا ہوا تھا. وہ اہل ہی اس لیے ہوا تھا کیونکہ یہ نااہل ہوئے تھے, ورنہ وہ بھائی انہوں نے کسی صورت نااہل نہیں ہونا تھا اگر وہ بھائی صاحب اہل نہ ہو رہے ہوتے. ان کو اہل کروایا, ان کو نااہل کرواتے. اور جس سے مجھے, آپ کو یاد ہوگا, مجھے جب وہ نیب نے پکڑ کے جیل میں ڈالا تو ہر تقریر میں ہر جگہ یہی کہتا تھا کہ دیکھو نیب بالکل آزاد ہے. اس لیے آزاد ہے کہ دیکھو علیم خان بھی اندر ہے. وہ مجھے صرف اسی لیے اندر ڈالا ہوا تھا کہ ہر پروگرام میں جا کے کہہ سکے کہ دیکھو کتنی آزاد ہے. تو یہ جو نااہلی تھی, یہ بیسکلی عمران خان کی نااہلی تھی کہ اس نے ایک ایسے شخص کا جس نے اس کے اقتدار میں آنے کے لیے دن رات محنت کی, دن رات کوشش کی, اور جب وہ اقتدار میں آیا, جب وہ ڈیلیور کر سکتا تھا لوگوں کو, یہ سارے پروگرامز جو وہ لے کے آیا تھا, ان پروگرام کو بنانے والا کون تھا؟ ان پروگرامز کو یہ سارے کے اوپر ایگزیکیوٹ اس نے کرنا تھا جس نے یہ پروگرامز سوچے تھے, بنائے تھے اس کے لیے. وہ تو جہانگیر خان ترین تھے. اور جس وقت وہ حکومت میں آ گیا اس دن اس نے کہا کہ نہیں, اب مجھے شاید ان کی نہ گاڑیوں کی ضرورت رہ گئی ہے, نہ جہازوں کی ضرورت رہ گئی, اور نہ اس کی کوئی ایبلٹی کی ضرورت رہ گئی. پھر اس نے اپنے لیے متوازن جہانگیر خان ترین تیار کیا جس کا نام تھا عثمان بزدار. پھر اس نے اپنے لیے ایک متبادل جو جہانگیر ترین تیار کیا, اس کا نام تھا گورا بزدار کے پی میں. جب آپ کی جو حکومت کے بعد ترجیحات یہ ہو جائیں کہ وہ لوگ جو آپ کو اس اقتدار تک لانے کے لیے, جنہوں نے دن رات ایک کیا, جنہوں نے نہ اپنا پیسہ دیکھا نہ اپنی دیکھی. میں آج تک مجھے یاد ہے کہ جہانگیر خان ترین کینسر کا علاج کرا کے, اپنا آپریشن کروا کے, جو میجر آپریشن تھا, یہاں تک ان کا یہ سارا کھلا ہوا تھا, اور جس دن واپس آئے لندن سے, اس دن وہ اپنے گھر نہیں گئے, وہ دھرنے پہ آئے تھے. جو اپنے گھر جانے سے پہلے دھرنے پہ پہنچے, اس کے ساتھ جو عمران خان نے کیا. عمران خان کس منہ سے اپنا یہ بات کرتا ہے کہ اس نے اس ملک کے لیے, اس نے اپنی ذات کے علاوہ آج تک کبھی کوئی سوچا ہی نہیں کسی کا. 3.5 سال وہ اپنی اولاد کو نہیں ملا, اپنے 2 بیٹے کو نہیں ملا. 3.5 سال کیوں نہیں ملا؟ کیونکہ وہ پیچھے جو خاتون بیٹھی تھی اس نے کہا تھا کہ یہ تیرے لیے شگون اچھا شگون نہیں ہے. سوچو, وہ اپنے بیٹے کو چھوڑ گیا, دونوں بیٹوں کو. 3.5 سال ان کو نہیں ملا. جس دن اس نے حلف لینا تھا, اس دن اس نے بطور وزیر اعظم حلف اٹھاتے ہوئے اپنی اولاد کو نہیں بلایا. وہ کتنا کو سنسیئر ہوگا, وہ کس کے ساتھ سنسیئر ہوگا؟ آپ سارے ماشاءاللہ جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جو جن کی اولادیں ہیں, آپ سوچیں ذرا اپنی اولاد کے بغیر کوئی دنیا میں جی جمال صاحب آگے تشریف لے آئیں. یہ شخص کی یہ اصل اس کا آئینہ یہ ہے, جو جس نے اس کے ساتھ نیکی کی اس نے اس کو ڈسا ضرور ہے. وہ ماجد خان سے لے کے جہانگیر خان جو مرضی رہ لے, اس نے ڈسا ضرور ہے. جو اس کو پانی پلاتا رہا نا, اس نے اس کو ڈنگ ضرور مارا. تو انشاءاللہ تعالی
یہ اللہ کا نظام ہے، اس میں مکافات عمل جو ہے نا وہ ضرور بندے کو ملتا ہے۔ جو آپ نے کیا ہوتا ہے، جو بویا ہوتا ہے، وہ آپ کاٹتے ضرور ہیں۔ دیر ہے اندھیر نہیں۔ اور جو آج اس کے ساتھ ہو رہا ہے یہ اسی کرتوت کی وجہ سے ہے جو اس نے جو ہے وہ جہانگیر خان جیسے مخلص لوگوں کے ساتھ رکھے۔ میں آخر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گا کہ اب ہم نے ماشاءاللہ یہ جس طرح آج ہمارے پاس ایک بہت بڑی جو ہے ہمیں قصور شہر سے، قصور ضلع سے ایک دوست نے جوائن کیا ہے، اسی طرح آپ کے پاس روز کوئی نہ کوئی جو ہے وہ نئی جو شمولیت ہے وہ ہوتی جائے گی۔ آپ کی پارٹی اللہ کے کرم سے انشاءاللہ تعالیٰ بڑھتی جا رہی ہے، آگے بڑھے گی۔ ہم ہر ضلع میں اپنے دوستوں کو کریں گے، لیکن میں آپ کو پھر بتا دوں ہم ہر سیٹ پہ اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کریں گے۔ ایک بھی سیٹ ایم پی اے کی ایسی نہیں ہوگی جس پہ آئی پی پی کا کینڈیڈیٹ نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ ایم پی اے اور ایم این اے پہ ہر صورت اپنے مینیفیسٹو کے ساتھ اپنے قائد کی لیڈرشپ کی زیر قیادت انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے جو ہے وہ کینڈیڈیٹ پٹ کریں گے۔ آپ سب کا ایک بار آنے کا پھر بہت شکریہ۔ میری گزارش ہے کہ جتنے دوست بھی اب اپنے حلقوں میں واپس جائیں، برائے مہربانی اپنے حلقوں میں پارٹی کا جھنڈا ضرور لگائیں، اپنی سڑکوں کو پارٹی پرچم سے ضرور بھریں۔ اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا جو پارٹی کا منشور ہے اس کو آپ اپنا وہاں پہ اویزہ کریں، اس سے آپ کو لوگوں تک اپنا پیغام پہنچانے میں بہت آسانی ہو۔ بہت بہت شکریہ جی سب دوستوں۔